बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदावंद आलम का शुक्र है जिसने हमें इस्लाम जैसी नेमत से माला माल किया और इस्लाम के अंदर जो तालीमात हैं उससे भी हमें आगाह किया। बड़ी से बड़ी चीज़ या छोटी से छोटी चीज़ जो इंसान की ज़िंदगी से मरबूत है उसके बारे में हमें बताया। हत्ता कि अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के आदाब भी हमें बताए हैं। तो इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए इंसान को, वरना दुनिया भी तबाह होगी और इसके नुकसानात आखिरत में भी होते हैं। जिस्मानी नुकसान भी होता है और रूहानी नुकसानात से भी इंसान दो चार होता है। तो अक्सर मोमिनीन की तरफ से ये सवाल किया जाता है कि बीवी के साथ मुबाशरत और जिमा के आदाब क्या हैं, किस दिन करना चाहिए, किस दिन नहीं करना चाहिए, या कोई ख़ास अयाम होते हैं उनमें अगर जिमा कर लिया जाए तो क्या नुकसान है। तो इस हवाले से फ़िक़ी किताबों में भी बताया गया है और हदीसों की किताबों में भी बताया गया है। आयतुल्लाह सईद सिस्तानी ने अपनी किताब मिनहाजुस सालिहीन की तीसरी जिल्द मसअला नंबर 5 में बीवी से जिमा के मुस्तहब्बात को इस तरह लिखते हैं कि जिमा के मुस्तहब्बात में से पहला मुस्तहब यह है कि हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और ये बिस्मिल्लाह दोनों मियाँ बीवी पढ़ें। इस हवाले से रिवायत भी है कि किताब वसाइल शिया जिल्द नंबर 14 उर्दू निकाह के चैप्टर सफ़ा नंबर 116 में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अपनी ज़ौजा से मुबाशरत करे और उसे शैतान के शरीक होने का अंदेशा हो तो खुदा का नाम ले और शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगे। यानी पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़े, फिर इसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम को पढ़े। और इसके साथ वो दुआ पढ़ने का भी हुक्म है जो पिछली वीडियो किस्त नंबर 5 में बता दी है। दूसरा मुस्तहब ये कि जिमा करने वाला वज़ू की हालत में हो, ख़ुसूसन उस सूरत में बावज़ू हो कि जब औरत हामिला हो वज़ू करके फिर जिमा करे। तीसरा मुस्तहब ये कि जिमा के वक्त अल्लाह ताला से दुआ करे कि उसे मुत्तकी, परहेज़गार, बाबरकत, नेक, सालिह और सही और सालिम बेटा अता करे। तो ये थे मुस्तहब्बात जिमा के। अब सवाल ये है कि किस वक्त किन अवकात में जिमा करना मकरूह है। तो आयतुल्लाह सईद सिस्तानी फरमाते हैं कि जिमा के मकरूहात में से पहला मकरूह यह है कि चाँद गिरहन की रात जिमा करना मकरूह है। दूसरा मकरूह यह कि जिस दिन सूरज गिरहन हो जिमा करना मकरूह है उस दिन। तीसरा मकरूह यह कि ज़वाल के वक्त जिमा करना मकरूह है सिवाय जुमरात के दिन के ज़वाल के, यानी सिर्फ जुमरात के दिन ज़वाल आफ़ताब के वक्त जिमा करना मकरूह नहीं है, बाकी दिनों के ज़वाल के वक्त मकरूह है। चौथा मकरूह ये कि ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त मग़रिब की जानिब वाली सुर्खी के ज़ाइल होने से पहले पहले, यानी तारीकी छा जाने से पहले पहले मकरूह है। किताब वसाइल शिया जिल्द नंबर 14 और सफ़ा 111 पे ये हदीस मौजूद है कि एक शख्स ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि आया जिमा भी किसी वक्त मकरूह होता है। फरमाया हाँ, जैसा कि तुलू सुबह सादिक से लेकर तुलू आफ़ताब तक और सूरज के ग़ुरूब होने से लेकर मग़रबी शफ़क़ के ज़ाइल होने तक, और उस दिन जिसमें सूरज गिरहन या चाँद गिरहन हो, और उस रात और उस दिन के जिसमें सियाह या सुर्ख या जर्द रंग की आंधी चले, और वो वक्त दिन हो या रात जिसमें ज़लज़ला आए। ये बयान करने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने एक वाक़या उस शख्स को सुनाया कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपनी एक बीवी के यहाँ ऐसी रात गुजारी जिसमें चाँद को गिरहन लगा हुआ था। उस रात सुबह तक हज़रत ने वो काम अपनी ज़ौजा से न किया जो पहले करते थे। जब सुबह हुई तो आपकी उस ज़ौजा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये रविश किसी नाराज़गी की वजह से है? फरमाया नहीं, बल्कि उसकी वजह यह थी कि उस रात ये निशानी ज़ाहिर हुई, यानी चाँद गिरहन वाली रात थी, इसलिए मैंने मुनासिब न समझा कि मैं इस रात में लुत्फ़ अंदोज़ हूँ।
جس کی وجہ سے خداوند عالم نے ایک قوم کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ۔ سورہ طور آیت نمبر 44 اور 45 میں اللہ فرماتا ہے کہ اور اگر یہ لوگ آسمان سے ٹکڑے گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ تو سنگین بادل ہیں، پس آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم جو شخص بھی ان اوقات میں مجامعت کرے، جماع کرے جن میں پیغمبر اکرم نے جماع کرنے سے منع فرمایا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اسے اس کی اطلاع بھی ہو، یعنی جانتا ہے کہ آج وہ تاریخ ہے کہ جس میں جماع کے بارے میں روکا گیا ہے، اور وہ جماع کر لیتا ہے تو پس اگر اس کے ہاں کوئی اولاد ہوئی تو وہ اس میں وہ کچھ نہیں دیکھے گا جو اسے پسند ہوگا۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ 5واں مکروہ یہ کہ طلوع فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اس کے درمیان۔ 6واں مکروہ یہ کہ محاق کے دنوں میں بھی جماع کرنا مکروہ ہے۔ محاق یعنی مہینے کے آخر میں جو 2-3 دن ہوتے ہیں کہ جن دنوں میں چاند نظر نہیں آتا، جماع کرنا مکروہ ہے، اور اس دن عقد کرنا بھی مکروہ ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 صفحہ 112 پہ اس حوالے سے حدیث موجود ہے کہ جس میں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص محاق کے دنوں میں اپنی زوجہ سے مقاربت کرے وہ بچہ کے سقط ہونے یعنی حمل کے گر جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور دوسری حدیث اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں وارد ہوئے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا یا علی مہینہ کے آخری حصے میں جب کہ اس کے ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی ہوں اپنی بیوی سے جماع نہ کرو، کیونکہ اس کے نتیجے میں تمہارے کوئی بیٹا ہوا تو وہ ظالموں کا مددگار ہوگا اور محصول خوار بھی ہوگا اور بہت سے لوگوں کی ہلاکت کا باعث بھی ہوگا۔ کتاب فقہ اہل بیت میں محاق کے متعلق اس طرح لکھا ہے کہ محاق سے مراد یہ ہے کہ چاند کا مہینے کی آخری تاریخوں میں داخل ہونا، یعنی 28، 29 اور 30، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے زمین پر دیکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اور اسے چاند کی ولادت کا وقت بھی کہا جاتا ہے۔ 7واں مکروہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ ہر مہینے کی پہلی رات جماع کرنا مکروہ ہے۔ 8واں مکروہ یہ کہ ہر مہینے کی درمیانی رات اور آخری رات جماع کرنا مکروہ ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ میں پیغمبر اکرم امام علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا یا علی مہینے کے اول، اوسط اور آخر میں اپنی زوجہ سے مقاربت نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے اس عورت اور اس کی اولاد کی طرف جنون یا جذام اور فتنہ بہت جلد آتے ہیں۔ 9واں مکروہ زلزلے کے وقت زرد اور سیاہ آندھی کے وقت جماع کرنا مکروہ ہے۔ 10واں مکروہ رو بقبلہ ہو کر یا پشت بقبلہ ہو کر جماع کرنا مکروہ ہے۔ 11واں مکروہ کشتی میں جماع کرنا ہے۔ 12واں مکروہ مکمل ننگے ہو کر جماع کرنا مکروہ ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا ننگے ہو کر جماع کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اور نہ ہی رو بقبلہ ہو کر اور نہ ہی پشت بقبلہ ہو کر اور نہ ہی کشتی میں جماع کرے۔ اور بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس پر خدا، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ کہا گیا ہے کہ یہ لعنت اس شخص سے مخصوص ہوگی کہ جو کسی ناظر محترم کی موجودگی میں یا قبلہ کی عظمت کو حقیر جانتے ہوئے ایسا کرے۔ 13واں مکروہ احتلام کے بعد اور غسل سے پہلے جماع کرنا مکروہ ہے، لیکن ایک دفعہ جماع کرنے کے بعد غسل کیے بغیر دوبارہ ہم بستری کرنا مکروہ نہیں ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ میں یہ روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
اگر کسی آدمی کو احتلام ہو جائے تو جب تک وہ اس سے غسل نہ کرے اس کے لیے عورت سے جماع کرنا مکروہ ہے، اور اگر ایسا کرے گا اور پھر بچہ دیوانہ پیدا ہو تو اپنے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ 14واں مکروہ دوران جماع بیوی کی شرمگاہ دیکھنا ہے۔ 15واں مکروہ ذکر الہی کے علاوہ گفتگو کرنا بھی مکروہ ہے۔ 16واں مکروہ یہ کہ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ کسی دیکھنے والے کی موجودگی میں ہم بستری کرنا، حتیٰ کہ بچہ اور بچی بھی دیکھنے والے ہوں تو بھی مکروہ ہے، لیکن یہ کرہ تب تک ہے جب اس سے کوئی حرام کام لازم نہ آئے، ورنہ جائز نہیں ہوگا، جیسا کہ ممیز بچہ برہنہ حالت میں شرمگاہ کو دیکھے تو جائز نہیں ہوگا۔ کتاب وسائل الشیعہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علیہ السلام کو وصیت میں فرماتے ہیں کہ یا علی، میری امت کے لیے چند چیزیں ناپسندیدہ قرار دی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ مباشرت کے وقت عورت کی شرمگاہ پر نظر کرنا کہ یہ بچہ میں نابینا پن کا موجب ہے، اور جماع کے وقت کلام کرنا کہ یہ بچہ کے گنگا پن کا باعث ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ جب میاں اور بیوی جماع کریں تو گدھوں کی طرح مکمل ننگے نہ ہوں، کیونکہ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو وہاں سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھے جماع کے مکروہات اور مستحبات جس کی طرف ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے اور متوجہ کیا ہے۔ اگرچہ جماع کرنا حلال ہے، جائز ہے، لیکن کچھ آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور مسلمان ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔